کہتے ایک آدمی 4 بیٹے رکھتا تھا، ضعیف ہو گیا، چارپائی پہ آن لگا، بولو براز بھی بستر پہ۔ چھوٹا بیٹا اپنے بھائیوں کو بلا کے کہتا ہے ساری عمر ابا جی نے ہمارا کیا ہے، اب ہمارا کرنا کچھ بنتا ہے۔ بھی ٹھیک ہے، باریاں مقرر کرتے ہیں۔ کہتا نہیں، باریاں مقرر نہیں کرنی، ایسے کرتے ہیں جو ابا جی کی خدمت کرے گا اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں یا تو ابا جی لے لو یا جائیداد لے لو۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ جناب والا پھر آپ ہی ابا جی لے لیجئے کہ بھئی خدمت بھی کرو، جائیداد میں سے بھی حصہ نہ ملے۔ کہتا ہے قبول ہے۔ اب وہ تینوں چلے گئے، یہ صبح و شام باپ کی خدمت پہ جڑا رہتا، سب کچھ لگ گیا، دائی اجل لبیک کہا اور اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ تینوں بھائی اکٹھے ہوئے، جناب وعدے کے مطابق آپ کا جائیداد میں سے حصہ نہیں بنتا۔ کہتا ہے جی قبول ہے۔ غربت دستک دے رہی تھی، فاقے پہ فاقہ بھی ہو رہا تھا۔ ایک دن رات کو سویا، ابن کثیر کہتے ہیں خواب میں کوئی بتانے والا بتاتا ہے اور کہتا ہے فلاں درخت کے نیچے 100 درہم ہیں، جا کے لے لو۔ خواب میں ہی پوچھتا ہے اس میں برکت ہے؟ کہا جی برکت نہیں ہے۔ اب کثرت اور برکت دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی جس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے بڑی کثرت ہو گئی ہے، لیکن برکت نہیں ہے، 20 تاریخ نہیں ہوتی مانگنے پڑ جاتے ہیں۔ برکت کیا ہے؟ 70,000 ملتے ہیں اور مہینے کے بعد گھر والی کہتی ہے میں نے کچھ بچا کے کمیٹی بھی ڈال رکھی ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ کثرت بڑی ہے، بچہ بیمار ہو گیا، آدھے پیسے ادھر ہی لگ گئے، کوئی ایسی آفت آ گئی آدھے سے زیادہ ادھر ہی لگ گئے۔ کہتا ہے برکت ہے 100 درہموں میں۔ کہا جی برکت نہیں ہے۔ کہا نہیں لوں گا۔ اگلی رات سویا، پھر خواب آیا فلاں درخت کے نیچے 10 درہم پڑے ہیں، برکت ہے؟ جی برکت نہیں ہے، نہیں لوں گا۔ پھر خواب آیا فلاں درخت کے نیچے 1 درہم ہے، برکت ہے؟ برکت بہت ہے۔ کہا یہ نہیں چھوڑوں گا۔ گیا دیکھا کہ درخت کے نیچے واقعی 1 درہم ہے، کوئن پڑا ہے، اس کو اٹھایا، منڈی چلا گیا کچھ کھانے کا انتظام کروں، آوازہ لگ رہا تھا 1 درہم کی 2 مچھلیاں۔ ابن کثیر کہتے ہیں مفسر قرآن، 1 درہم کی 2 مچھلیاں۔ اس نے درہم دیا، بسم اللہ شریف پڑی، مچھلیاں گھر لے آیا، زوجہ سے کہا اس کو بناؤ نا آج۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے جب مچھلیاں صاف کرنے کے لیے پیٹ چاک کیا نا تو ہر مچھلی کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا۔ کہنے لگا جانے اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ بازار لے گیا، سنیارے کہنے لگے پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ اتنے قیمتی موتی ہیں۔ بات چلتے چلتے بادشاہ وقت تک جا پہنچی۔ بادشاہ کہتا ہے لے کے آؤ۔ یہ موتی لے کے پہنچ گیا، کہتا ہے جی یہ میرے پاس ایک موتی ہے، ہتھیلی پہ دھرا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی 10,000 نہیں، 30,000 درہم نہیں، 30 خچر سونے کے بھر کے دیے۔ کہا یہ موتی کی قیمت ہے۔ جب وہ لے کے چلا گیا، بادشاہ نے پھر بلاوا بھیجا اور کہا کہ یہ دنیا میں کسی کے پاس اکلوتا ہوتا نہیں ہے، جس کے پاس ہوں یہ 2 ہوتے ہیں، تیرے پاس کوئی دوسرا بھی ہے؟ کہنے لگا ہے۔ بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا جناب اب تو قیمت دگنی ہونی چاہیے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ 60 خچر سونے کے بھر کے دیے، اور جب وہ یہ 90 خچر سونے کے بھر کے گھر لے کے آیا تو آوازہ لگاتا ہے جو باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو ایسے نوازا کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے عطا کرتا ہے۔ اور پھر لکھا گیا ہے کہ اس پورے ملک میں یا تو بادشاہ وقت امیر تھا یا باپ کی خدمت کرنے والا امیر تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے احسان کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مہینے بعد میں بھیج دیتا ہوں ابا جی کو 5,000۔ انہوں نے کون سا کوئی اتنا کیا ہے؟ اور ساری عمر بچہ یہ سوچتا رہتا ہے 3 مرلے دا گھر ہی بنایا ہے، کوئی چنگا کام کر لیں دے ساڑی زندگی بھی سوکھی ہو جائے۔ تمہیں کیا معلوم کہ حلال میں یہ 3 مرلے کا مکان ہی بنتا ہے۔ جب تو بڑا ہوگا، تیرے بچے جوان ہوں گے، پھر تجھے پتا چلے گا کس بھاؤ بکتی ہے۔ آج تو اپنے باپ کو ایسی باتیں سناتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے نہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانیاں کرنا، اور تیسرا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، یہ بغیر توبہ کے اور اللہ کی رحمتوں کے کبھی معافی نہیں ملتی۔